اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا اهلا وسهلا ومرحبا بکم۔ تو الحمدللہ دروس اللغہ کی کلاس میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم لوگ پچھلی بار جو کلاس میں ختم ہوئے تھے وہاں پہ کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیسن نمبر 14 میں ہم کر رہے تھے اور تھرڈ ایکسرسائز سے کرنا ہے، اور اس میں ہم سیکھ رہے تھے یعنی جب کسی سے بات کرتے ہیں بھائی تو کا ہم اس کو بولتے ہیں ضمیر متصل بولتے ہیں نا، متصل یعنی جڑا ہوا ضمیر، ضمیر یعنی پروناؤن، بیتو کا یعنی آپ کا گھر، لیکن میں بات کر رہا ہوں ایک گروپ سے، تو بیتو کم آپ سب کا گھر، جیسے ربو کا آپ کا گھر، تو آپ سب کا گھر کیا ہوگا، آپ سب کا رب کیا ہوگا، ربکم اور یہ لڑکوں کے لیے ہے، لڑکی کے لیے کیا ہوتا ہے ربو کی، اور آپ سب کے لیے ربو کننا، آپ سب لڑکیوں کا رب ربو کننا، یا کچھ بھی لگا سکتے ہیں، بھائی تو کننا ربو کی ربو کننا انشاءاللہ تعالی۔ اور میرا گھر بولنا ہے تو بیتی، میرا گھر یا لگاتے ہیں نا بیتی میرا گھر، اور ہمارا کے لیے نون الف لگاتے ہیں ہمارا، بیتنا بیتنا۔ تو وہی ہم ایکسرسائز میں دیکھیں گے، دیکھیں بیتن یعنی گھر، بیتن یعنی گھر، بیتکم آپ سب کا گھر، آپ سب یعنی لڑکوں سے بات کر رہے ہیں آپ، یعنی بیتکم جدیدن آپ سب کا گھر، بیتنا ہمارا گھر، بیتنا کا مطلب ہمارا گھر۔ تو ویسے امون ہم لکھیں گے، امون ماں ہے، تو آپ سب کی ماں بولنا ہے تو امو، تو تنوین نکال دیں گے نا، کیونکہ یہ بھی مضاف مضاف لئی ہے، ہم لیسن 5 میں پڑھے تھے ہم، امکم آپ سب کی ماں، اور ہماری ماں لکھیں گے تو امنا، بہت آسان، امنا امکم امنا۔ اور عمن چاچا، چاچا عمکم عمکم آپ سب کے چاچا، ہمارے چاچا عمنا، عمنا چاچا، امن اور عمن فرق دیکھیے، امن ماں ہے، عمن چاچا ہے، عم عین سے چاچا ہے، عمکم عمنا، صدیق دوست، تو صدیقکم آپ سب کے دوست، صدیقکم اور صدیقنا، صدیقکم صدیقنا آپ سب کے دوست ہمارے دوست، صدیقکم صدیقنا، ٹھیک ہے، ویسے ہی سارے کر سکتے ہیں۔ مدرستن، مدرستن یہ گولتا ہے تو اس کو کھول دیں گے، ہاں، مدرستکم مدرستکم آپ سب کا اسکول، مدرستنا مدرستنا مدرستکم مدرستنا۔ اختن ویسے ہی کریں گے، اختکم اختنا آپ سب کی بہن، اختن بہن ہے، اختکم اختنا۔ لغتن، لغتن لغتکم لغتنا آپ سب کی زبان، ہماری زبان۔ دینوں، دینکم دیننا، لکم دینکم ولی دین، لکم دینکم تم سب کے لیے تمہارا دین ہے۔ دیکھیں کم کم سے بتا گروپ سے بات کریں، لکم دینکم ولی دین، اصل میں وہ دینی تھا، وہ یا کے ساتھ میرا دین، اور میرے لیے میرا دین ہے، ولی دین، او آیت کیوں جو کہ رک گئی ہے اس لیے ولی دین پڑھتا ہے وقف کی، لیکن دینی تھا وہ اصل، میرا دین، کیونکہ یا کو حذف کر سکتے ہیں ہم، ولی دینی یعنی اور میرے لیے میرا دین ہے۔ پھر اخن اخوکم، ابن اور اخن میں عربک میں 5 ناؤنز ہیں، ہاں، اسماء الخمسہ بولتے ہیں اس کو، اسماء الخمسہ۔ تو جب بھی ابن ہے اور اخن ہے، حمن ہے، فمن ہے اور ذو ہے، تو جب بھی یہ مضاف بنتے ہیں یعنی کسی بھی لفظ کے ساتھ جوڑتے ہیں نا، تب ان میں واو آ جاتا ہے، جیسے ابو، ابو اس کے ساتھ کم لگانا ہے ہم کو، تو عربوں کو نہیں پسند آیا، ابو کم نہیں بولے، تو واو لگائیں گے ابو کم،
اور اس کا روٹ لیٹر بھی واو ہے، اس لیے واو واپس آ جاتا. ابوکم اخوکم. ہمون یعنی ہمون شاید ان لاز ہیں، ساس سسر آپ کو. حموکم. فمن کو فموکم. فمن یعنی منہ، ماؤتھ، فمن. اور ذو تو ویسے ہی رہے گا، لیکن اس طرح سے واو لگاتے ہیں ہم اس کو. تو یہاں پہ بھی ابو ناخن، ایسے 5 ہی ناؤنس ہیں. ابو ناخن اس میں سے 2 ہیں. ابو ناخن بعد میں سکھائیں گے، یہ پوری زبان میں صرف 5 ہی الفاظ ہیں ایسے. تو یہ ہے ابو کم، اور یہ ابو نا، واو لگائیں گے ہم. ابو کم ابو نا. پھر اخن کو بھی ویسے، اخو کم اخو نا، اخو کم اخو نا. ٹھیک ہے، اخو کم اخو نا. یہ ہو گیا، بہت آسان تھا ایکسرسائز. 4th بٹ میں ایو کے بارے میں سکھا رہے. ایو، ایو یعنی کون سا، وچ بولتے ہیں نا، کون سا. ایو یعنی کون سا. اور اس کے بعد آنے والا لفظ مضاف الیہ ہی ہوتا ہے، زیر آتا ہے اس کو، 2 زیر یا 1 زیر. ایو کتاب ایو یومن. تو اس کو پڑھ، ریڈ اقرا. ایو یومن ہاذا، وچ ڈے از دس، یہ کون سا دن ہے. ہاذا یوم السبت، یہ ہفتے کا دن ہے. ہاذا یوم السبت، یہ ہفتے کا دن ہے. پھر ویسے ہی ایو شہر ہاذا. سبت یعنی اس کے نام ہیں. احد یعنی سنڈے، منڈے کو اثنین، ثلاثاء، اربعاء، خمیس بعد میں لائیں گے. خمیس، جمعہ، سبت. سابت بھی بولتے تھے نا، سبت کا دن ہے یعنی سیٹرڈے، ہفتے کا دن. ایو شہر ہاذا، شہر یعنی مہینہ، کون سا مہینہ ہے یہ. ہاذا شہر رجب، یہ رجب کا مہینہ ہے. ہاذا شہر رجب. ایو کلیت ہذہ، کلیہ یعنی کالج، یہ کون سا کالج ہے. ہذہ کلیت التجارت، یہ تجارت یعنی بزنس کالج ہے یا کامرس. ایو ای بھی ہو جاتا ہے، اس سے پہلے کوئی حرف جر ہے تو زیر بھی آ جاتا ہے نا. فی ای مدرسۃ انت، تو آپ کون سے اسکول سے ہیں. انا فی المدرسۃ المتوسطۃ، یہ منعوت نعت ہے نا، لیسن 9 میں ہم پڑھے تھے. انا فی المدرسۃ المتوسطۃ، میں متوسطہ یعنی مڈل اسکول سے ہوں. مڈل اسکول یعنی بیچ والا. تو ابتدائی ہوتا ہے متوسطہ، اور پھر ثانویہ سیکنڈری اسکول. ثانویہ یعنی ہائی اسکول. من ای بلد انت یا اختو، انتا نہیں آنا، یہ غلطی ہے. من ای بلد انتی، کیونکہ لڑکی سے بات کریں نا، اختو لڑکی ہے. من ای بلد انتی یا اختی یا اختو، کون سے بلد یعنی کنٹری، کون سے دیش سے ہیں آپ. انا من الیونانی، میں یونان سے ہوں. یونان یعنی گریس. I am from گریس. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. اس میں یہ بٹ میں کیا سکھائیں، ایو کے بارے میں سکھائیں. ایو ایو ایو، اور فی کے بعد بھی ای ہو جاتا، ای. ٹھیک ہے، اگلے ایکسرسائز میں سکھا رہے ہیں غیر منصرف کے بارے میں تھوڑا بہت بتا رہے ہیں. تو عربی زبان میں ایک ہوتا ہے منصرف لفظ، منصرف لفظ، اور ہوتا ہے غیر منصرف. غیر منصرف، اب منصرف کسے کہتے ہیں، جو تینوں حرکتیں لیتا ہے. یعنی مثال کے طور پر محمدن ہے، تو تنوین بھی لے رہا ہے، دیکھیں اس کو بولتے ہیں مرفوع. ہم پڑھے تھے نا، اس کو بولتے ہیں رفع کی حالت یا مرفوع. محمد مرفوع ہے. مرفوع یعنی 2 پیش یا 1 پیش آتا ہے. مرفوع کی حالت یعنی 2 پیش یا 1 پیش. پھر مجرور ہم سیکھے تھے نا لیسن نمبر 4 میں، محمد دن ہو جاتا ہے. دیکھیں محمد دن، تو جیسے فی آ گیا اس سے پہلے، یا من آ گیا، یا کچھ بھی آ گیا، حرف جر آ گیا، تو اس کو بولتے ہیں مجرور کی حالت، یعنی جر کی حالت میں، یا مجرور ہے یہ. محمدن اب مجرور ہو گیا. اور ایک تیسرا کیا ہے، محمد دن. تینوں لے رہا ہے، دیکھیں دن دن دن، یا دن دن دن، ان تینوں بھی لے رہا ہے. اینڈنگز، تینوں اینڈنگ لے جائے، اس کو بولتے ہیں منصرف. اور زیادہ تر الفاظ جو ہے عربی زبان میں 90% یا 80% منصرف ہی ہونا چاہیے، یعنی تینوں بھی لینا چاہیے. اگر نہیں لے رہا ہے تو کچھ نہ کچھ وجہ ہونی چاہیے، اس کو بولتے ہیں غیر منصرف. اور ایک نام اس کا ممنوع من الصرف. ممنوع من الصرف، صرف یعنی تنوین، تنوین یا بدلاؤ.
تو غیر منصرف یا ممنوع من الصرف. اب اس میں کیا کیا آتے ہیں؟ جیسے لڑکیوں کے نام ہم لوگ پڑھے تھے، یہ لوگ تنوین نہیں لیتے ہیں اور کسرہ بھی نہیں لیتے. تو فاطمہ، دیکھیں تنوین نہیں آتا ان لوگوں کو اور زیر بھی نہیں آتا. تو فاطمہ، فاطمتا، زبر دیں گے ان لوگوں کو، فاطمتا. تو من آ گیا، جیسے الا فاطمتا، الا آنے کے بعد زیر آنا چاہیے تھا نا، لیکن کیونکہ یہ غیر منصرف ہے ان لوگوں کو زبر دیں گے، الا فاطمتا، فاطمتا. تو اس کے ریزن سے پہلا کیا ریزن ہے؟ لڑکیوں کے نام. انشاءاللہ یہ سارے چیزیں لیسن 23 24 آخری لیسنوں میں لائیں گے پھر سے. اور ایک کیا ریزن ہے؟ عجمی نام، جیسے ابراہیم عربی نام نہیں ہے، ابراہیم عربی نام نہیں ہے. سو قرآن میں دیکھیں گے آپ ابراہیمو یا ابراہیمہ ہی رہے گا، زیر کبھی نہیں آئے گا اور تنوین کبھی بھی نہیں آئے گا. ابراہیمہ ویسے سارے انبیاء کے نام ویسے ہی ہے، ابراہیم، اسماعیل، اسماعیلو، یعقوبو، کیونکہ عربی نام نہیں ہوتے. ابراہیمہ. تو ایسے 10 یا 12 لسٹ ہیں ایسی جو غیر منصرف ہوتے ہیں. اور ایک کیا ہے؟ آنو والے لفظ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، لیکن آج صرف اسی پہ فوکس کریں گے. یعنی یہ ناموں کو تنوین نہیں آتا، اس کو بولتے ہیں عجمی نام یا غیر العربیتی، اسماء الغیر العربیہ، نام جو عربی نام نہیں ہے ہم دیکھیں گے. تو اسی کے مثالیں دے رہے ہیں یہاں پہ. دیکھیں ولیمو، یہ سب غیر منصرف ہے، ممنوع من الصرف ہیں یہ سارے، ممنوع من الصرف ہے، ان کو تنوین نہیں آتی ہے. ولیمو، کیوں ولیم کو تنوین نہیں آیا؟ کیونکہ یہ عربی نام نہیں ہے. تو ولیمو. ایڈوردو، ایڈورڈ انگلش نام ہے نا یہ سب. لندنو، لندن. باریسو، پیرس. پاکستانو، پاکستان. استنبولو، عربی نہیں، استنبول. ابراہیمو، سارے زیادہ تر انبیاء کے نام عربی نہیں ہے. ابراہیمو، اسماعیلو، دو ایک ہی پیش، ایک ہی پیش. دوسرے ناموں کو 2 پیش دینا ہی پڑے گا، جیسے محمد، خالد، زید، کیونکہ عربی نام ہے، لیکن یہ نام عربی نہیں ہے، عربک نیمز نہیں ہے. اسحاق، یعقوب، ایوب، 2 پیش نہیں ہے، ایک ہی پیش. سلیمان، داود، یونس، ادریس، جبرائیل، جبریل بھی نام نہیں ہے عربی. میکائیل، فرعون، فرعون. ٹھیک ہے، یہ سارے نام عربی نہیں ہیں. تو یاد رکھیے یہ سارے نام، جو بھی نام عربی نہیں ہوتے ہیں ان کو تنوین بھی نہیں دیں گے اور زیر بھی نہیں دیں گے. قرآن میں کہیں بھی اسماعیل آئے گا تو ایک ہی پیش ملے گا آپ کو، 2 پیش نہیں آئیں گے، یا زبر ملے گا. اگر کچھ بھی آئے گا یا زبر ملے گا، لیکن زیر کبھی نہیں آئے گا. اسماعیلی نہیں آئے گا، ابراہیمی، یونسی، ادریسی، یہ سب نہیں آئے گا. تو غیر منصرف نام کیا نہیں لیتے؟ تنوین نہیں لیتے اور زبر نہیں لیتے، اور زبر نہیں لیتے، سوری تنوین نہیں لیتے اور زیر نہیں لیتے، کسرہ نہیں لیتے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا لاسٹ ایکسرسائز آج کے لیے. یہاں پہ جمع بتا رہے ہیں نا، تو فعل ماضی کی ساری گردان میں کیا ہوتا ہے دیکھیں. ذہبا ہم لوگ پڑھے تھے، ذہبا یعنی وہ گیا. اس کو جمع کریں گے تو ذہبو، وہ سب گئے. یہ سب دیکھے تھے نا ہم لوگ. انشاءاللہ یہ بک 2 میں بھی لائیں گے. ذہبا، ذہبو. اور لڑکی کے لیے کیا کریں گے؟ ذہبت، وہ لڑکی گئی. اور اس کے بعد وہ سارے لڑکیاں گئے تو کیا کہیں گے؟ ذہبنا، ذہبنا، ذہبنا. ٹھیک ہے، یہ سارے تو غائب بولتے ہیں، غائب کسی کے ہیں یہ سب، یعنی سامنے نہیں ہے ہمارے. ذہبا، ذہبو، ذہبت، ذہبنا. پھر ہم بات کر رہے ہیں کسی سے، مخاطب ہو رہے ہیں، تو انتا کا تا لگا دیتے ہیں، ذہبتا. اور اس کی جمع کیا ہے؟ ذہبتم، ذہبتم. یہ آج یہ بٹ میں سکھا رہے ہیں. ذہبتا یعنی آپ گئے، اور ذہبتم یعنی آپ لڑکوں سے بات کریں. ذہبتم، آپ سب گئے. اور پھر لڑکیوں کے لیے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ ذہبتی، ذہبتی اگلے لیسن میں آئے گا یہ انشاءاللہ. ذہبتی، اور پھر ذہبتنا، ذہبتنا. ذہبتی آپ سب گئے، اور ذہبتنا آپ سب لڑکیاں گئی. پھر ذہبتو میں گیا، اور ذہبنا ہم گئے. ذہبنا. اس طرح سے گردان ہے ساری. اینڈنگز میں دیکھنا ہے بس آپ کو. تا یعنی انتا کا تا ہے، آپ. انتم، انتی لڑکی سے بات کر رہے ہیں تو انتنا. اور انا کے لیے تو لگاتے ہیں. ذہبنا یعنی نحنو کا نا لگاتے ہیں، نون الف لگاتے ہیں. ٹھیک ہے.
تو وہی اس کو جمع کرنا ہے. انت ذهبت الى المدرسة, آپ گئے اسکول کو. انتم ذهبتم الى المدرسة, آپ سب گئے اسکول کو. انتم ذهبتم الى المدرسة. تو انتا کا انتم ہو گیا, دیکھیں آپ سب گئے. ذهبت کا ذهبتم, یہ تو سیم رہے گا. الى المدرسة سیم ہے. انت خرجت من الفصل, آپ نکلے کلاس سے. تو یہ ہو جائے گا انتم انتم خرج تم, باقی کا تو سیم. آپ سب نکلے. خرجہ کا مطلب نکلنا, خارج ہونا. آپ سب نکلے کلاس سے. انتم خرجتم من الفصل, انتم خرجتم من الفصل. نعم. پھر انت جلست فی الفصل, جلست کا مطلب بیٹھنا. آپ بیٹھے کلاس میں, تو اس کو بولیں گے انتم جلستم فی الفصل, آپ سب بیٹھے کلاس میں. انتم جلستم فی الفصل, آپ سب بیٹھے کلاس میں. پھر این ذهبت یا اخی, تو آپ کہاں گئے تھے. ذهبت کا یعنی ماضی ہے, یہ سب ماضی ماضی یعنی پاسٹ ٹینس. این ذهبت یا اخی, آپ کہاں گئے تھے. این اخوانی بھائی ہے نا. این ذهبتم, این ذهبتم یا اخوانی, آپ سب کہاں گئے اے میرے بھائی. این ذهبتم یا اخوانی, آپ سب کہاں گئے. کا ذهبتم ہو گیا. ٹھیک ہے, بہت سمپل ہے. لماذا خرجت من الفصل یا ولد, لماذا یعنی کیوں, کیوں نکلے آپ. ایک لڑکے سے بات کر رہے ہیں. من الفصل کلاس سے کیوں نکلے. من الفصل جار مجرور زیر آیا نا. یا ولد, اے لڑکے کیوں نکلے آپ کلاس سے. تو اس کو بولیں گے لماذا خرجا کا خرجتم من الفصل, من الفصل یا اولاد. خرجتم, ہاں یہی ہے نا. لماذا خرجتم من الفصل یا اولاد, کیوں نکلے کلاس سے آپ. اے ولد کے جمع اولاد, یا اولادو, اے لڑکوں, اے لڑکے کیوں نکلے آپ سب کلاس سے. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا 14 لیسن کا. الحمدللہ. نئے الفاظ اس میں کیا کیا آئے تھے. الحفید, الحفید یعنی دادا, دادا. الحفید دادا. ابن الابنی بیٹے کا بیٹا. اب ابن البنتی, سوری دادا نہیں, پوتا. حفید یعنی پوتا, بیٹے کا بیٹا یا بیٹی کا بیٹا. ابن الابنی یعنی بیٹے کا بیٹا. مضاف مضاف الیہ ہے نا کتاب اللہ. اور یہ بنت ابن البنتی یعنی پوتا بھی ہو سکتا ہے, نواسا بھی ہو سکتا ہے. جمع اس کا حفدت, قرآن میں آتا ہے حفدہ, حفید. وجعلنا لهم حفدہ, ان کے لیے ہم نے پوتے نواسے دیے. الکلیت جمع کلیات, کلیہ یعنی کالج, فیکلٹی. کلیت الطبی میڈیسن کا کالج. کلیت الشریعہ, شریعہ کا کالج. کلیت الہندسہ, ہندسہ یعنی انجینئرنگ کالج. کلیت التجارتی, بزنس کا کالج. دستور, دستور یعنی کانسٹیٹیوشن, دستور کوئی کتاب, دستور. الاخو بھائی, اس کی جمع دو جمع ہے نا بھائیوں کی, اخوتن اور اخوانن. اخوتن اور اخوانن بھائیاں. اہلاً و سہلاً و مرحباً, اس سب کا مطلب ویلکم ہے. تینوں کا مطلب ویلکم ہے. اصل میں اہلاً و سہلاً کا الگ الگ معنی ہیں. اہلاً یعنی آپ خاندان کی طرح ہیں, مہمان کو بلانا ہے تو آپ خاندان کی طرح ہیں. سہلاً یعنی زمین, بہت جگہ ہے ہمارے پاس, ایسے ہی کچھ مطلب ہے دونوں. الیونان, یونان یعنی گریس, کنٹری کا نام الیونان. اور نصرانی یون, یہ کرسچن ہے. نصرانی یو, یہ یا ہم پڑھیں گے بعد میں. یا جس کو کہتے ہیں یا ان نسبہ بولتے ہیں اس کو, یا ان نسبت. اور اس کی جمع نصارا, نصرانی یو اور نصارا. ٹھیک ہے, الحمدللہ. اسی کے طرح اسی کے ساتھ لیسن نمبر 14 ہو گیا الحمدللہ. لیسن 15 انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں اگلے ہفتے میں پڑھیں گے انشاءاللہ. لیسن 15 اور تقریباً 8 لیسن ہیں انشاءاللہ بک 1 ختم کرنے. تقریباً 8 لیسن ہیں انشاءاللہ. اس کے بعد ہم مدینہ سائڈ بکس شروع کریں گے انشاءاللہ. سائڈ بک نمبر 1 جو ہے تعبیرات. تعبیرات ٹوٹل 3 سائڈ بکس ہے مدینہ بک 1 کے ساتھ انشاءاللہ, وہ بھی کریں گے ہم. تو تعبیرات کے بعد حدیث وغیرہ, فقہ, 3 سائڈ بکس ہیں انشاءاللہ ہم کریں گے. یہ والی التعبیر, اس میں لکھنے کے ایکسرسائزز ہے زیادہ, یہ سارے تعبیر ہیں.
इंशाल्लाह कुछ 80 पेज कुछ है, छोटे छोटे किताबें हैं, बुक वन के साथ साथ के साइड बुक्स हैं ये, तो इससे वोकेबलरी बढ़ती है, और जो जो बुक वन में हम सीखे हैं इसमें अप्लाई करते जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ, जो जो ग्रामर इसमें सीखे थे इसमें अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह। बुक वन ख़त्म करने के बाद हम करेंगे ताबीर है, उसके बाद हमारे पास क़िराआ है कि रीडिंग बुक है, ये भी सिर्फ पढ़ना है और एक्सरसाइज करना है, वोकेबलरी बढ़ाएगा हमारा इंशाल्लाह। ये सारे चीज़ें हैं। और राइटिंग लेवल है, हाँ, तालीमुल किताबा, लिखने की एक्सरसाइज है, इसमें बस लिखना सिखाना है, ये भी थोड़ा बहुत देख लेंगे कैसे लिखेंगे वगैरह। अरबी लिखने की प्रैक्टिस जिसको नहीं आता यूट्यूब पे देख सकते हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ये सारे देखेंगे। उसके बाद हम बुक टू करेंगे। बुक टू के भी तकरीबन 7 साइड बुक्स हैं, तो बुक टू इंशाल्लाह 6-7 महीने या 1 साल लग सकता है ख़त्म करने। उसके बाद हम उसके साइड बुक्स भी करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह आसान करे, हर सैटरडे के दिन इंशाल्लाह ताला। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैरन, बारकल्लाहु फीकुम, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।